بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات کا خلاصہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت، کوئی چال نہیں چل سکتی، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مجرموں کا انجام اور ان کی حالت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی چند آیات میں ان کا تذکرہ فرما رہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات سن کے مان لی، قبول کر لی، ان حدوں کو کراس نہیں کیا، ان حدوں سے تجاوز نہیں کیا جن حدوں کے اندر رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا۔ بڑی محنت کی تھی اللہ کے نبی نے خدا کا قانون انسان تک پہنچانے کے لیے۔ اب جو اچھے تھے ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، برے تو اس مشکلات میں ہوں گے، لیکن ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے یعنی صاحبان تقوی یقیناً سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں کیونکہ قیامت کا دن ایک بڑا گرم دن ہوگا، بڑا خطرناک عذاب کا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، لیکن یہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے تھے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، بچنے کو تقوی کہتے ہیں، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون جب اللہ کے نافرمان پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے یہ میٹھے پانی کے چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور اپنے من پسند میووں میں، جو پھل جو میوے ان کو پسند ہوں گے فراوان ان کے پاس ہوں گے۔ اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اب یہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں جنت کی، خوشگواری کے ساتھ اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ خوشگواری کے ساتھ یعنی تم انہیں جتنا بھی کھا لو، کوئی ناگواری، کوئی طبیعت خراب ہونا، کوئی مسئلہ گڑبڑ ہونا کچھ نہیں ہوگا، اور تمہیں کوئی روکے ٹوکے گا بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جن سے روکا ٹوکا تھا تم رک گئے تھے۔ دنیا میں کچھ چیزیں تمہیں خوشگوار لگتی تھی، اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن تم اس لیے ادھر نہیں گئے کیونکہ اللہ نے تمہیں منع کیا تھا، اللہ کے سچے رسول نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا۔ آج اس کا بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا، بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے اعمال انجام دیے تھے، کچھ کام تم نے کیے ہمارے کہنے پر اور کچھ کام تم نے ہمارے کہنے پر چھوڑ دیے، آج ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دنیا میں تم نے اچھے کام کیے، دنیا میں تم نے احسان کیا، احسان یعنی اچھا کام، چاہے اپنے سے مربوط ہو چاہے دوسرے انسانوں سے، دوسری مخلوقات سے مربوط ہو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اللہ کے پاس اور کیا ہے؟ تم نے اچھے کام کیے، اب ہم دیکھو تمہارے ساتھ کیسے احسان کرتے۔ محسنین کو یعنی اچھے نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ بس یہ گویا خدا نے ترغیب دلائی ان مجرموں کو، ان اللہ کے نافرمانوں کو کہ جو اپنی نفس پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے دنیا میں غرق ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف، نیک لوگوں کے انجام کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ یہ بھی دیکھ لو، جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو دنیا وہ عارضی ہے، اور جہاں کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، وہ دائمی ہے۔ اچھا والا سودا کرو، عارضی کو چھوڑ دو، دائمی کو پکڑو، اور اس عارضی میں جو ہم نے حلال لذتیں رکھی ہے ان کی طرف جاؤ، ہم نے نہیں روکا، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اچھے لوگوں کا انجام ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ہماری بات کو نہیں مانا تو پھر قیامت تو آ کے رہے گی، اور اس دن ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے جنتیوں کا حال بتایا کہ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ اور بغیر روک ٹوک کے ساتھ۔ اب اگلی آیت میں، اس آیت میں دوبارہ خبردار کیا جا رہا ہے ان کو جو اس دنیا کے
حرام و حلال کی تمیز بھول گئے ہیں اور صرف کھانے اور پینے میں اور موج اور مستی میں اور عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خداوند عالم فرما رہے تم بھی کھا لو اور پی لو، اے دنیاوی زندگی میں مست ہو کر، غرق ہو کر، حرام و حلال کی تمیز کو بھول کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والو، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور مزے اڑاؤ، لذتیں لے لو، قلیلاً لیکن تھوڑی مدت کے لیے، اور یہ مت بھولو انکم مجرمون، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، اللہ کے، خدا کے قانون کے نافرمان ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔